کی آزادی کی جو تحریک ہے اسے بڑے غور سے اسٹڈی کریں. محمد علی جناح جو اس موومنٹ کو آگے بڑھا رہے تھے، پہلے تلاش کریں کہ محمد علی جناح کی سب سے زیادہ مخالفت کن لوگوں نے کی. دو طرح کے مخالف تھے، ایک تو باہر تھے مسلمانوں سے جو خود انگریز حکومت مخالف تھی، اور دوسرے کانگریس ہندو مخالف تھے. لیکن جو اندر والے مخالف تھے نا وہ زیادہ خطرناک تھے. وہ سارے کے سارے علماء محمد علی جناح کو کہتے تھے کافر اعظم ہے، حتیٰ کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا لعنت بھیجو، یہ جو قوم خود غلامی کے راستے کو اختیار کرنا چاہ رہی ہے، یعنی اس قسم کے فتوے یعنی مسلمان علماء نے دیے کہ گاندھی کو کہا کہ اگر کوئی یعنی ہندوستان میں نبی و رسول ہوتا تو گاندھی ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر اقبال لے کے آئے جا کے. ڈاکٹر اقبال گئے انگلستان اور ان سے کہا، جیسے آغا عارف حسین شہید نے قیادت کہا، یہ پڑھی ہوئی آپ کی قیادت، بسم اللہ، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا آپ میرا ساتھ دیں گے، مجھے آگے کر کے آپ گھر جا کے بیٹھ گئے، مجھے پھنسا دیا آپ نے، یہ رکھی آپ کی قیادت. سید گلاب شاہ صاحب نے اپنا امامہ اتارا، ان کے قدموں میں رکھ دیا، مہربانی کریں، قوم تو پہلے تباہ ہے. محمد علی یعنی ڈاکٹر اقبال گئے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ مہربانی کریں، اور کوئی نہیں کر سکتا یہ کام، نہ کسی کو سمجھ ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے. محمد علی جناح واپس آ گئے اور پھر انہوں نے آگے بڑھے. راجہ صاحب محمود آباد جیسے لوگ کھڑے ہو گئے، نواب بہادر یار جنگ جیسے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کا ساتھ دیا. جوان لوگ تھے یہ جو نواب صاحب محمود آباد جو تھے جوان آدمی تھے، ان لوگوں نے ساتھ دیا محمد علی جناح کا، حتیٰ کہ پاکستان بن گیا. اب جو ہندو گروپ تھا اس کو لیڈ کرنے والا تھا جواہر لال نہرو، اور جو اس وقت کی برطانیہ کی حکومت ان کو لیڈ کر رہا تھا یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن. ایک سال بعد محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے جملے آج تک تاریخ میں محفوظ ہیں. اس کو جو اطلاع ملی، وہ اس وقت انگلستان میں تھا کہیں یا کسی جگہ اور تھا، تو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا اگر مجھے یہ اطلاع مل جاتی، پتہ لگ جاتا کہ محمد علی جناح نے اتنی جلدی مر جانا ہے، تو میں کبھی پاکستان نہ بننے دیتا، صرف اس کو لیٹ کر دیتا. محمد علی جناح کے بعد تو کسی کو سمجھ ہی نہیں کسی بات کی. یاد رکھیے گا، اس وقت دشمن جو ہے وہ عمران خان کو مارنا چاہتا ہے. انہیں پتہ ہے باقی کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. یہاں پہ یہ جتنے عمران خان پہ فتوے دیے جا رہے ہیں نا کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، یہ سب وہی لوگ ہیں جو محمد علی جناح کو کافر اعظم کہتے تھے. اور عمران خان کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اگر محمد علی جناح کے بعد اس سے زیادہ باصلاحیت، کیپیبل اور آنےسٹ آدمی پاکستان کو نہیں ملا. یہ میری شناخت ہے، میں اس سبجیکٹ کا طالب علم ہوں. اور اب اگر کچھ ہوا تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اگلے 300 سال یا ہمارے والی آنے والی نسلیں نسلاً بعد نسلاً غلام ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیے گا میری بات، نسلاً بعد نسلاً غلام ہو جائیں گے. میں اس قسم کی تباہی سامنے دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے شام برباد ہوا، ابھی ہارڈلی بھی چند سال پہلے کی بات ہے، وہ لوگ اجڑ گئے، وہ نکل گئے، کوئی رشیا کی طرف چلے گئے، کوئی یورپ کی طرف چلے گئے، بے تحاشا خواتین برباد ہو گئی، ان کی زندگیاں برباد ہو گئی، اور بچے جو تھے یتیم ہو گئے. کس لیے ہوا؟ وہ اندر سے انہوں نے لوگوں کو خریدا. یہ میری بات لکھ لیجئے گا آج کی تاریخ میں، اسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس کو ریکارڈ میں بے شک رکھ لیں اپنے پاس. اگر یہ ہوا عمران خان کے ساتھ، جب تک یہ جو دباؤ ڈیولپ ہوا ہے نا، اس دن یہ جو پورے پاکستان میں لوگ نکلے، پھر پشاور کا جلسہ، پھر کراچی کا جلسہ، اس نے اندرونی غدار، بیرونیوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، وہ ایک غدار چھوڑے گا دوسرا تیار کھڑا ہے. تو
اگر یہ پریشر پیچھے ہو گیا نا تھوڑا سا، تو یاد رکھیے گا وہ پوری توانائی سے حملہ کریں گے. پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے ہوگا اب کیا. تو یہ میری گزارشات ہیں ہر آدمی نے اپنی زندگی کے معمولات کا. اور یہ لمحاتی غلط فیصلے جو ہیں نا، اس کے نتائج صدیوں تک جاتے ہیں. پھر آپ آگے 1-2 دن نہیں ہوتے، صدیوں تک جاتے. بر وقت اس وقت جو نقصان کسی کو نہیں، نقصان پاکستان کے عوام کا ہے. تو ہمیں ڈیٹرنس جو ہے اس وقت واحد ہے. اور یہ نہیں کہ آج 2-4 دن کے لیے، یہ جو اپنے حقوق کی حفاظت کرنا، اس کے لیے تیار رہنا، آمادہ رہنا، یہ چیز اپنے آنے والی، یہ احساس، یہ جذبہ، یہ شعور آنے والی نسلوں کو بھی منتقل کر کے جائیں، تاکہ کبھی کوئی غدار جو ہے، بیرونی جو دشمن ہیں، ان کے کہنے پر ہماری جو بنیادی اثاثہ ہے ہمارا، اس کو برباد نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق